اس وقت فارم ہاؤس کے اس کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اندھیرے میں سسکتی ہوئی وہ لڑکی کسی کو بھی قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن شمریز علی خان کو نہیں، جو اس کے سامنے بیٹھا اسے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ منتوں پر اتر آئی جس کی انا اور ضد سے پوری یونی واقف تھی۔ خدا کے لیے شمریز، مجھے جانے دیں، میرے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اس کے ہونٹ مسلسل کپکپا رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں سے بھی وحشت جھلک رہی تھی۔ اس کی بے تحاشا سرخ آنکھیں آنے والی قیامت کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس کے التجا کرنے پر شمریز نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا، جبکہ وہ جو گھبراہٹ کے مارے پہلے ہی مرنے کو تھی، خوف سے زرد پڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ خبردار، اگر تم نے یہاں سے باہر نکلنے کا سوچا بھی تو۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ در و دیوار بھی سہم کر رہ گئے۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ آج دوسری بار میں نے تمہیں عزت سے اپنانا چاہا اور تم نے پھر بھی اپنی اوقات دکھا دی، اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ ہانیہ نے اس شخص کے خوف کی وجہ سے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور چاہنے کے باوجود وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں بول پائی تھی۔ جب شمریز نے اسے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا، یہیں رہو گی تم رات گئے تک، جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ اسے اس لڑکی پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کی گھٹن زدہ فضا میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی، جہاں اس کی چیخوں اور سسکیوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی باہر اس کی التجاؤں اور صداؤں کو سننے والا تھا۔ میں تم سے ایک ایک پل کا حساب لوں گا، تڑپ تڑپ کے مرو گی تم، اور کوئی تمہیں دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ستم ظریفی کی ہر حد پار کر گیا۔ وہ چیختے ہوئے رو پڑی، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے باہر نکالیں۔ اسے شدید خوف آ رہا تھا اس اندھیرے کمرے سے۔ اسے لگا جیسے وہ ایک پل اگر اور رہے گی تو دم گھٹنے سے ہی مر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا بازو تھام لیتی، جب اس نے اتنی شدت سے جھٹکتے ہوئے اسے واپس گرا دیا کہ وہ کافی دیر سنبھل ہی نہیں پائی۔ تب تک وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا اور کمرہ دوبارہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اور سسکتے ہوئے دروازے پر ہی بیٹھ گئی۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ اس کے پاؤں آزاد تھے، جبکہ ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کافی دیر وہ روتی رہی، پسینے سے شرابور وجود پر چپکے ہوئے کپڑے، رو رو کر سرخ آنکھیں اور کپکپاتا ہوا وجود۔ وہ ایک اکیلی لڑکی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے دوپہر بھی یونی کی سڑک سے اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کرنے والا شمریز علی خان تھا، شہر کا جانا مانا سیاستدان۔ یہاں آتے ہی اس نے اس کے سامنے نکاح کرنے کی شرط رکھ دی، اور اسی شرط کے ساتھ وہ واپس جا سکتی تھی، جبکہ اس نے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاضی صاحب کے سامنے ہی انکار کر دیا۔ وہ کبھی بھی یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ آج تک اس نے صرف عزت ہی کمائی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بدلہ اسے اس صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے قیامت خیز تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، لیکن نہ ہی کسی نے اس کی مدد کے لیے آنا تھا اور نہ ہی کوئی آیا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولنا شروع کر دیا، لیکن ہاتھوں کو اتنی سختی سے باندھا گیا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ کھل نہیں پا رہے تھے۔ اس کے کندھوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ مسلسل کوشش کرتے ہوئے بالآخر اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک کونا لگا اور وہ انگلیوں کی مدد سے اسے مزید کھولنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ امید کا ایک سرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے ادھر سے ادھر نگاہیں گھما کر اپنا بیگ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہیں پر اس کے ساتھ ہی اس کا بیگ بھی پھینکا گیا تھا۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اس کا موبائل موجود ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اسے یہاں سے نہیں پھینکتے۔ بالآخر وہ اسے مل گیا۔ اس نے تیزی سے لپکتے ہوئے بیگ کو اٹھایا اور ہاتھ ڈال کر اپنے موبائل کو نکال لیا۔ موبائل آف تھا، شاید تبھی کوئی کال موصول نہیں ہوئی۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا۔ وہ کال کر کے اپنی بات کو بتا دینا چاہتی تھی۔ امید کی ایک ہلکی سی چمک اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، لیکن موبائل دوسرے ہی لمحے آف ہو گیا۔ بیٹری بالکل ڈیڈ تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کمرے میں آ جاتا وہ جلد سے جلد کال کر کے کسی کو انفارم کر دینا چاہتی تھی، لیکن موبائل مسلسل آف ہی رہا۔ آج شاید مقدر اسے مات دینے پر تلا ہوا تھا۔ امید کا آخری سرا بھی ہاتھ سے جاتے دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔
چیختے ہوئے اس نے موبائل زمین پر دے مارا اور پھر کتنی دیر وہ گھٹنوں کے بل پڑی روتی رہی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ کوئی تسلی یا کوئی امید نہیں تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی اور عزت دار گھرانے کی لڑکیاں جب رات گئے گھر سے باہر رہتی ہیں تو پھر انہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد باپ نے ساری زندگی صرف عزت ہی کمائی تھی۔ پسینے اور گرد میں اٹے ہوئے بال، کپ کپاتا وجود، روتی آنکھیں، اس کا مکمل طور پر حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جب دوسری بار وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ اس کے سامنے بالکل تر و تازہ حالت میں کھڑا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے موجود لڑکی مر بھی جائے۔ اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اسے اگر فرق پڑا تھا تو اپنی عزت اور ساتھ سے۔ وہ اسے دیکھ کر جلدی سے لپکتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ دیکھو، میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اور اس نے اپنے پاؤں جھٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب آ چکے ہیں، نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے اختیار کرنے کو۔ وہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اور شمریز نے جھکتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ تمہارے باپ کی عزت ہے جسے کوئی گلی میں جانتا نہیں ہے، اور میرے باپ کو پورا ملک جانتا ہے۔ جانے اتنی معمولی سی بات کا اتنا بڑا بدلہ لینے پر اتر آیا تھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور اس بار بھی اس نے ہمت کرتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا، اور اگلے ہی پل اس کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اتنی شدت سے اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر سنبھل ہی نہیں پائی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو دے گی۔ تبھی شمریز نے باہر سے کسی کو اندر بلا لیا۔ اندر آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ وہ اپنی گال پر پڑنے والا تھپڑ بھی بھول چکی تھی۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں پیٹرول دیکھ کر وہ شدت سے چلا اٹھی۔ نہیں نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، خدا کے لیے۔ اس کے دل دہلا دینے والی چیخیں آنے والی موت سے خوف کو ظاہر کر رہی تھیں۔ جب شمریز نے ڈھکن کھولتے ہوئے سارا پیٹرول اس کے اوپر ہی چھڑک دیا۔ آج تم اسی فارم ہاؤس میں اپنی موت کا تماشا دیکھو گی۔ میں ویڈیو بنا کر پورے سوشل میڈیا پر تمہیں وائرل کر دوں گا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ محبت میں دیوانی لڑکی نے فارم ہاؤس میں اپنی عزت شمریز علی خان کے ہاتھوں میں دے کر خودکشی کر لی۔ سوچو اس کے بعد تمہارے باپ کی عزت کیا رہے گی۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خوف اور دہشت تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بھاگتی، جب شمریز نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے واپس دھکیل دیا۔ اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا، یہ پیٹرول تمہیں ایک ہی پل میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ کو وہ خوف سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دور رکھو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ ابھی بھی چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ مقابل کی بے حسی عروج پر تھی۔ یہاں موجود ہوں اسی لیے کہ تمہیں یہاں سے بھیج دوں۔ اب کہاں جانا ہے، یہ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس نے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھانا شروع کر دیا، اور وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی چیخیں اس قدر دل دہلا دینے والی تھیں کہ کوئی بھی ان کو سن کر اس کے دل پر گزرتے ہوئے ظلم کی داستان بیان کر دیتا۔ آج اس کا آخری دن ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنے مجبور باپ کی تصویر گھوم رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ سامنے موجود شخص انسان نہیں بلکہ اس کی موت ہے، جسے ایک ہی پل میں دبوچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ کونے میں دبکتے ہوئے اس نے مکمل طور پر اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی، اسے بھی تھی۔ دونوں طرف سے ذلت تھی۔ اگر وہ اس سے نکاح کر لیتی تب بھی اس کے حصے میں ذلت آتی، اور اگر اس کے ہاتھوں مر جاتی تب بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر تھی۔ میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اس نے کہہ دیا، اور شمریز کا بڑھتا ہوا ہاتھ پل بھر میں رک گیا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا۔ سگریٹ کو دور پھینکتے ہوئے اس پر ایک مسکراہٹ اچھال کر وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی حلیے میں اسے شمریز کے کمرے میں طلب کر لیا گیا، جہاں قاضی صاحب کے ساتھ چند اور لوگ بھی موجود تھے، جو شاید گواہان کی صورت میں تھے۔ اسے دیکھنے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ فارم ہاؤس میں کام کرنے والے ملازم ہی تھے، جنہیں وہ گواہوں کے طور پر اپنے نکاح میں شامل کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں مکمل طور پر سوج چکی تھیں۔ آج اس موقع پر اس کا باپ موجود نہیں تھا، چاہے ناپسندیدگی یا زبردستی ہی صحیح، لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔
کتنی شدت سے اس نے چاہا تھا کہ کوئی برا خواب ہو جو ایک پل میں آنکھیں کھلنے سے ٹوٹ جائے، لیکن یہ ایک بھیانک حقیقت تھی جو اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اور سختی سے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اقرار کر لیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ اس کی منکوحہ بن چکی تھی، یعنی شمریز علی خان کی بیوی۔ نکاح ہونے کے بعد سبھی کمرے سے باہر چلے گئے اور شمریز اس کی جانب بڑھا۔ سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں سلگ رہا تھا اور وہ ایک بار پھر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آپ سے نکاح کر لیا ہے، اسے مجھ سے دور رکھیے۔ اس کا وجود ابھی بھی پیٹرول سے بھیگا ہوا تھا جب کمرے میں شمریز کا قہقہ گونج اٹھا۔ اسے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر بے بسی سے رو رہی تھی۔ وہ شخص اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میری بیوی بن چکی ہو، ایک جانے مانے سیاستدان کی بیوی۔ اب تو تمہاری زندگی آسان ہونے والی ہے۔ سوچو، ایک جھونپڑی سے اٹھ کر تم ایک محل میں چلی جاؤ گی۔ قسمت تم پر کتنی مہربان ہوئی ہے۔ اس کے لہجے اور باتوں سے زہر ٹپک رہا تھا اور اگلے ہی پل اس نے سختی سے اس کی گردن کو تھام لیا۔ سوچنا بھی مت کہ شمریز علی خان تم سے محبت میں ڈوب کر تم سے نکاح کر چکا ہے۔ مجھے نفرت ہے تمہارے وجود سے، اور اس نفرت کو تم ساری زندگی بھگتتی رہو گی۔ میں تمہیں اپنی قید میں رکھ کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ شدید خوفزدہ تھی۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، بس اس کی آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اسے آگ لگا کر ایک ہی پل میں ختم کر دیتا۔ اسے موت کے خوف سے زیادہ اس بات کا خوف تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے باپ اور رسوائی کی زندگی گزارے گا۔ اگر وہ زندہ رہی تو شاید کبھی اپنے باپ کو مل کر سچ بتا پائے، لیکن اس کے مرنے کے بعد سب کچھ ایک سوالیہ نشان رہ جائے گا۔ یہ بھیگا ہوا وجود پیٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پانی تھا۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اب نرم ہوا تھا اور وہ حیرت سے خود کو دیکھنے لگی۔ شدید خوف اور دہشت میں اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے پیٹرول نہیں، اس پر پانی چھڑکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے وجود کو سونگھتے ہوئے پیٹرول کی بدبو کو محسوس کرنا چاہا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بے پناہ حیرت ہوئی۔ اگر وہ اس وقت بھی اس کے سامنے ڈٹ جاتی تو شاید اس کی زندگی ساری عمر کی قید سے محفوظ ہو جاتی۔ شاید وہ اسے چھوڑ دیتا، لیکن اب یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ واپسی کی ساری راہیں بند ہو چکی تھیں۔ اب تو نکاح ہو چکا ہے، اب مجھے گھر چھوڑائیے۔ اس نے ایک بار پھر شمریز کے قریب آتے ہوئے التجا کی۔ جب اس نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ نکاح کے بعد گھر نہیں چھوڑتے، بلکہ بیوی کو اس کے حقوق دیا کرتے ہیں۔ اور اس کی اگلی بات سن کر وہ دل و جان سے لرز اٹھی۔ کیا کہتی ہو؟ تمہیں تمہارے حق سے محروم رکھنا زیادتی ہوگی؟ اس کی آنکھوں میں خماری اترنے لگی، جبکہ وہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ اسے ایک بار پھر خوف سے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر وہ طنز بھرا زہریلا قہقہ لگاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اسے سکون مل رہا تھا، اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر۔ آج کی شام اس پر کوئی قیامت لے کر اتر آئی تھی، ایک ایسی قیامت جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرے، میرے قریب مت آنا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس کے کہنے پر رکنے والا نہیں ہے۔ وہ اس پر حق رکھتا ہے اور اگر چاہے تو ایک پل میں ہی اپنے سارے حقوق وصول کر سکتا ہے، لیکن اس درندہ نما انسان کے سامنے خود کو ظاہر کرنا بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تبھی شمریز نے بازو سے تھامتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ کیا سوچتی ہو تم میں تمہارے قریب آ کر تمہیں سراہوں گا؟ مجھے تمہارے وجود سے ہی گھن آتی ہے۔ یہ تمہارا جسم میرے قابل نہیں ہے۔ پسینے سے اٹا ہوا وجود مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ تضحیک امیز تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی اس کے وجود کا مذاق اڑا رہا تھا، اسے اپنے طنز کا نشانہ بنا رہا تھا اور بقول اس کے یہی اس کی اوقات تھی۔ اب تم ساری زندگی یہیں رہو گی۔ میں تمہیں صبح حویلی لے کر جا رہا ہوں۔ واپسی کے سارے راستے اور سارے دروازے آج سے ختم۔ وارننگ دیتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ سارے رشتے ختم ہو گئے۔ اس کے باپ کو بے موت مار دیا گیا۔ ایک شخص جس نے ساری زندگی صرف عزت کمائی ہو، اسے آخر میں اگر یہ صلہ دیا جائے تو اس کی زندگی کس کام کی؟ وہ 14 فروری کا دن تھا جس دن اس پر یہ قیامت ٹوٹی تھی اور جس دن اس کی بربادی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا رد عمل اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس روز
وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کینٹین میں موجود تھی۔ یہ شہر کی جانی مانی یونیورسٹی تھی جہاں امیر کبیر لڑکوں کے بچے ہی پڑھا کرتے۔ وہ اپنی محنت پر اسکالرشپ حاصل کر کے اس یونی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی چیز اس کی تعلیم میں رکاوٹ بنے۔ ماں کے گزر جانے کے بعد اس کے باپ نے محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہ بھی صرف یہی خواہش لے کر گھر سے نکلی تھی کہ وہ ایک دن پڑھ لکھ کر باپ کا نام روشن کرے گی۔ شکل و صورت سے وہ قبول صورت لڑکی تھی۔ سانولی رنگت پر خوبصورت نقوش اسے پرکشش بنا دیتے۔ اس نے آج تک ماڈرن سے ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کے انداز کو نہیں اپنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی اس کی کسی بھی حرکت کی بنا پر اس کے باپ کی عزت پر حرف آئے۔ شمریز علی خان بھی اس کی یونی میں پڑھتا تھا اور پڑھنے سے زیادہ وہ صرف وقت گزاری کے لیے آتا۔ شہر کے جانے مانے سیاستدان کا بیٹا جس کے لیے ڈگری حاصل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور اپنا زیادہ تر وقت وہ عیاشی میں گزار کر چلا جاتا۔ اس کے عیاش دوست بھی اس کی طرح امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس روز وہ اچانک کینٹین میں داخل ہوا اور اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھتے ہوئے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ول یو میری می؟ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے ایک پل میں ہی اس کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا، اور وہ بس ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو کیا تم اس ہاتھ کو تھام کر میرے ساتھ محبت کے جہان میں اتر آؤ گی؟ وہ اتنی دلکشی سے کہہ رہا تھا کہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا، لیکن اسے صرف اور صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ ارد گرد کھڑے طلباء ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ اس کے عیاش دوستوں نے باقاعدہ بوٹنگ سٹارٹ کر دی تھی، اور اگلے ہی پل اس کا اٹھا ہوا ہاتھ شمریز علی خان کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اس نے اتنی شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اس کے تھپڑ کی گونج اس کی انا پر پڑی۔ ایک پل میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، اور اس کے گروپ کے لڑکے جو ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے انہوں نے اس سارے واقعے کو ویڈیو کی صورت میں محفوظ کر لیا۔ اسے بے پناہ غصہ آیا تھا اس لڑکی پر، لیکن غلطی اس کی بھی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی شرط پر اس لڑکی کو پرپوز کرنے چلا گیا۔ جب اس کے دوستوں نے کہا کہ کلاس کی سب سے کم خوبصورت لڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی جانب مائل کرنا ہے، شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی لڑکی شمریز خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کن تاثرات سے گزرے گی، لیکن ہانیہ نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ اس شام ہی اس کے دوستوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ویڈیو راتوں رات وائرل ہو گئی۔ جنید علی خان کا بیٹا شمریز علی خان، جس نے لڑکی کو پرپوز کیا اور بدلے میں لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ لوگوں نے طرح طرح کے کامنٹ کر دیے۔ وہ اپنی ویڈیو کو اس طرح سوشل میڈیا پر دیکھ کر آگ بھگولا ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کی اچھی خاصی عزت تھی۔ مخالفین نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اور کتنے ہی چینلز نے اس چیز کو بری طرح اچھال دیا۔ اس کے باپ کو کالز پر کالز وصول ہو رہی تھیں، اور میڈیا اس بات کی وضاحت چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو پیسوں کی اکڑ پر دوسروں کی عزت کو اچھالتے ہیں۔ بہت اچھا کیا لڑکی نے، ویل ڈن۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے کمنٹس اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ اس کے لیے یہ ایک معمولی پرینک تھا، جس کا نتیجہ اسے اتنی شدت سے بھگتنا پڑا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس بات کو اتنا اچھالا کہ اس کے باپ کو اس شام اسے بلانا پڑا۔ وہ ان کے سامنے تابعداری سے کھڑا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے شمریز؟ تم جانتے ہو کہ یہ تمہاری سیاسی ساکھ کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ بابا یہ صرف دوستوں کی جانب سے پرینک تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی، اس معمولی سی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے جنید علی خان کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے سامنے ہی کھڑے ہو گئے۔ انہیں ہر حال میں یہ منظور نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کہیں بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتا۔ اس لڑکی کو واپس ڈھونڈو، اسے نکاح کے لیے راضی کرو۔ مجھے قبول نہیں کہ آغاز سے پہلے ہی تمہارے سیاسی کیریئر کا اختتام ہو جائے۔ وہ اسے اپنی جگہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، اسے سیاست میں لے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے مخالفین ہمیشہ ہی اس بات سے مخالفت کرتے۔ لیکن بابا میں اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اسے کبھی بھی منظور نہیں تھا کہ اتنی معمولی گھر کی معمولی شکل و صورت کی لڑکی اس کی زندگی میں ایک بیوی کے طور پر داخل ہوتی۔ تمہیں کرنا پڑے گا تاکہ سوشل میڈیا پر تمہاری اس ویڈیو کے رد عمل میں یہ کہا جا سکے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اس کی اتنی گستاخی کے باوجود تم نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور یہی اصلی مرد کی نشانی ہے۔
سیاست میں لوگوں کو بیوقوف بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور وہ بھی جنید خان کے لیے۔ تمہیں اسے بیوی نہیں بنانا بلکہ لوگوں کے سامنے بیوی کے طور پر ظاہر کرنا ہے۔ اس روز انہوں نے وہ غلیظ منصوبہ بنایا اور اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہی روز اسے اغوا کروا لیا۔ وہ تو معصوم جانتی بھی نہیں تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ باپ کی عزت بچانے کی خاطر اس نے اتنی بڑی ذلت کو سینے سے لگا لیا، اور آج وہ اس کی بیوی کے طور پر اس حویلی میں موجود تھی جس حویلی میں اس علاقے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر اسے اس کی بیوی کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ وہ خبروں کی زینت بن گئی۔ شمریز علی خان کی بیوی ہانیہ شمریز خان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود نہ صرف جنید خان نے اسے بہو کے طور پر اپنایا بلکہ اس کے غیر اخلاقی رویے کے باوجود بھی اس کا شوہر اسے عزت دیتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی ساگ ایک بار پھر مضبوط ہو گئی۔ مخالفین کے منہ بند ہو گئے۔ نکاح نامے کے ساتھ چند تصویروں کو شیئر کر کے وہ لوگ اپنی عزت کو بچا چکے تھے، لیکن اس کے باپ کی عزت ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئی۔ حویلی میں اسے لانے کے بعد وسیع پیمانے پر لوگوں کو بلا کر ان کا ولیمہ کر دیا گیا، اور ولیمے کے دوران ہی اس بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ ان دونوں کا نکاح پہلے ہی سادگی سے ہو چکا تھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جنید خان نے خود میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے عزیز و اقارب میں اپنی بہو کو متعارف کروانے کے لیے انہوں نے ولیمہ ارینج کیا ہے۔ اس روز شہر کے مشہور و معروف لوگوں نے ان کے ولیمے میں شرکت کی۔ خوبصورت میکسی میں اپنے چمچماتے ہوئے وجود کے ساتھ وہ اس شخص کے پہلو میں بیٹھی خوبصورت تو لگ رہی تھی، لیکن اس شخص سے کم۔ کتنی ہی نظریں اسے دیکھ کر حسد سے جلتی رہ گئیں۔ نہ جانے اس معمولی شکل و صورت والی لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ شمریز نے اس کا ساتھ اپنا لیا۔ حالانکہ وہ کسی پر بھی ہاتھ رکھتا تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کچھ لوگ اس بات سے خوش تھے کہ ان دونوں کے درمیان محبت تھی، اور کسی بھی طرح کے کلاس کو فرق کو مٹانا ان کی محبت کو کامل کر دیا گیا۔ لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے، اسی لیے ظاہری طور پر وہ اس بات سے کافی معروب ہوئے۔ اس روز اسے شمریز کے کمرے میں بھیجا گیا اور شمریز اسے دیکھتا ہی بگڑ گیا۔ اپنے سجے سجائے وجود کے ساتھ پورے حق سے وہ اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی، لیکن وہاں پسندیدگی سے زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ اسے ابھی ہر حق سے محروم رکھنا چاہتا تھا۔ کبھی غلطی سے بھی مت سوچنا کہ تم میری بیوی ہو۔ اس گھر میں تم ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہو گی، سمجھی تم؟ اس کے معصوم سے چہرے کو دبوچتے ہوئے اس نے کڑے لفظوں میں اسے اپنی اوقات یاد دلا دی، جبکہ وہ بس معصومیت سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی، جہاں سے بس غصہ اور مغروری ہی ٹپک رہی تھی۔ اپنی مصنوعی عزت کے لیے آپ میرا استعمال کر رہے ہیں شمریز خان، اور اب تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے جسم کو استعمال کر کے تمہاری آگ بھی مٹا دوں، یہی نا؟ اس کا طنز بھرا لہجہ مقابل پر بجلی کی صورت گرا۔ اس کے اس قدر بے باک جملوں پر وہ سرخ ہوتی اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ آج تک نہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس کا پالا پڑا تھا، اور کتنی ہی لڑکیاں اس کی باہوں میں آنے کے لیے بےتاب تھیں۔ اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، دولت، حسن، پرسنالٹی، یونی میں کتنی لڑکیاں ہیں اس کا ساتھ پانے کے لیے، اس کے سامنے ظاہر ہو کر اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھیں، لیکن اس نے آج تک بکھرتے ہوئے رنگوں کو کسی کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ میرے قریب آنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ اتارو اپنا یہ لباس اور مجھے خوش کرو، بالکل اسی طرح جیسے امیر زادوں کی راتوں کو رنگین بنایا جاتا ہے۔ دکھ کی شدت سے اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ میں آپ کی رکھیل نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ تم صرف اور صرف میری مجبوری ہو جسے میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اسے اندر ہی اندر یہ احساس گھیرا تھا کہ کیا ہو جائے اگر وہ اسے اپنے وجود سے سمیٹ کر اپنی تشنگی کو مٹا لے، لیکن انا کا خول اسے اس کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکل جاؤ اس کمرے سے، اور آج کے بعد میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں مت آنا۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ کیا ہر لڑکی کے مقدر اسی طرح ہوا کرتے ہیں؟ اس کے خواب مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے کتنی محنت کی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کر کے معاشرے میں اپنا نام اور عزت پیدا کر لے گی، لیکن سب کچھ مٹی میں ملا دیا گیا جبکہ شمریز کا باپ اسے سیاست میں انوالو کر چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور اس کے بعد شدید رد عمل نے اسے سیاست کی دنیا میں متعارف کروا دیا۔ ان لوگوں نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اس کی اوقات اس گھر میں ملازماؤں سے بھی کم تھی۔ اس روز اسے اپنی اوقات کا علم ہوا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پر حیوانیت پر اترا ہوا شخص تھا، جس کے لیے سب کچھ
اس کا پیسہ، اکڑ اور مغروری تھی۔ وہ اپنے باپ کی خاطر تڑپتی رہتی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کس حال میں ہے۔ اسے حویلی میں آئے ہوئے تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور ان 3 دنوں میں اس نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ شخص چاہنے کے باوجود اس پر کم ہی توجہ دیا کرتا۔ اس کے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ نوکروں کی طرح گھر کا سارا کام کاج کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر سرونٹ کوارٹر میں جا کر لیٹ جاتی۔ مقدر نہ جانے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں دھکیل دیا کرتا۔ بظاہر دولت مند نظر آنے والا شخص اس کے ساتھ اتنا حقیر سلوک کرتا اور اس کے گھر والے بھی اسے شمریز کے قریب نہیں بھٹکنے دیتے۔ اس رات بھی وہ پوری رات بخار میں تپتی رہی اور صبح ایک بار پھر اسے بلاوا آ گیا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر کام کرے، لیکن پھر اسے شمریز کا سخت رویہ اٹھنے پر مجبور کر گیا۔ جلدی جلدی سارا کام سنبھالنے کے بعد وہ دوپہر میں تھوڑا ریسٹ کرنے کی غرض سے سرونٹ کوارٹر جا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں آج میڈیا کے لوگ موجود ہیں۔ اپنی شادی کے حوالے سے وہ میڈیا کے سامنے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا تھا، اور اس روز بدقسمتی سے وہ حویلی سے نکل کر لان میں آ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں سے سرونٹ کوارٹر جائے گی اور ریسٹ کرے گی، لیکن لان میں اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ سر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مسز شمریز اس حال میں کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ سر، کہیں ایسا تو نہیں کہ غریب لڑکی کو آسرا دے کر اسے گھر میں قید کیا گیا ہے؟ اور شمریز نے حیرت سے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت لان میں چلی آئے گی۔ گھر میں سبھی جانتے تھے کہ لان میں وہ میڈیا سے بات کر رہے۔ اس کے چہرے پر زردی پھیلنے لگی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے واضح تھے، جبکہ اپنے سامنے شمریز کو دیکھ کر وہ خود بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آہستگی سے پلٹتے ہوئے وہ اس سے پہلے کہ وہ دور چلی جاتی، جب شمریز نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ میں پہلے ہی اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ ہانیہ یعنی میری بیوی ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ظاہری دولت کو اپنی بیوی کے لیے ایک بناوٹی دنیا بنا دیتے ہیں جہاں وہ خوش نہیں رہ پاتی۔ میری بیوی جس حال میں بھی رہے اس کی مرضی ہے، میں اس پر کبھی حکم نہیں چلاتا۔ اس نے ایک ہی پل میں حاضر دماغی کا استعمال کرتے ہوئے ساری گیم کو ہی پلٹ دیا، اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی جس پر بہت نرم مسکراہٹ پہرا ڈالے ہوئے تھی، جبکہ وہ نرمی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی محبت بھری نظروں سے زیادہ اپنے وجود پر اس کی سخت گرفت کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گی کہ اس حویلی میں اور شمریز علی خان کی زندگی میں آ کر آپ خوش ہیں؟ میڈیا کے ایک کارندے نے اچانک مائک اس کے سامنے کر دیا۔ شمریز نے اچانک ہی اپنا حلق تر کر لیا۔ اس وقت اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ اسے یہاں ایک ملازمہ کی حیثیت حاصل ہے تو شاید ایک بار پھر وہ سرخیوں میں آ جاتا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس نے کہہ دیا، اور شمریز نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ چھوٹے موٹے سوالات کے جواب دے کر وہ فری ہو کر جیسے ہی حویلی میں آیا، اس نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اسی وقت ملازمہ کو بھیج کر اس نے سرونٹ کوارٹر سے اسے بلوا لیا، جبکہ وہ خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ شمریز اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ یہ اس کی غلطی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ جب لاؤنج میں آتے ہی شمریز نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ گھر کے باقی افراد نے نہ ہی اس پر کوئی توجہ دی تھی اور نہ ہی وہ اسے اس کے ظلم سے بچا سکتے تھے۔ تم اسی لیے میڈیا کے سامنے آئی تھی تاکہ اپنے آپ کو مفلوج ظاہر کر پاؤ؟ میں جانتا ہوں تم مڈل کلاس لڑکیوں کی مظلومیت کو۔ اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے اس کا چہرہ دبوچ کر گھرا رہا تھا، جبکہ اس کی رنگت اس وقت مکمل طور پر سرخ تھی۔ میں نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ صرف ایک غلطی کی بنا پر ہوا ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے غصے کے باوجود اس نے ہمت کر کے اپنی صفائی دی، ورنہ اس شخص سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے جان سے مار دیتا۔ میں اچھی طرح واقف ہوں تمہاری ڈرامے بازیوں سے، اور آج میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر تم کبھی بھی میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اسے اپنے کمرے میں گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے وہ مسلسل اس پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ گھر کے باقی افراد کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میری غلطی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ رو رو کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا درد، تھکاوٹ اور بخار نے اسے بالکل لاغر بنا دیا تھا، اور اب شمریز کا غصہ کمرے میں لے جا کر شمریز نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا، بیلٹ نکال کر اس پر حاوی ہوا تھا، اور کمرے کے در و دیوار اس کی چیخوں سے تھرا اٹھے تھے۔ کسی نے بھی اس معصوم لڑکی پر توجہ نہیں دی تھی، کسی نے بھی اسے یہ ظلم کرنے سے نہیں روکا تھا، بلکہ وہ لوگ بس تماش بین کا کردار ادا کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔
انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ وہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کی جان اور اس کی زندگی سے زیادہ ضروری تھا اس کا سیاسی کیریئر، جس پر آنے والی انچ کو وہ برداشت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اسے بری طرح اپنے تشدد کا نشانہ بنا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت غصے میں اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو جان سے مار دے، جبکہ وہ نیم بے ہوشی سے اسے بیڈ پر آنکھیں بند کرتی چلی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی، اپنی جان بچا لیتی۔ کافی دیر وہ بے مقصد ہی گاڑی سڑکوں پر دھڑاتا رہا۔ اس نے آج تک اپنی انا اور اپنی مغروری میں آ کر جو کچھ کیا تھا، لیکن اسے آج تک پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے کانوں میں مسلسل اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یہ سوچ کر وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اسے اپنے سامنے کچھ بھی تصور نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے وجود کو تسلیم کرتا تھا۔ وہ اس گھر میں ایک غیر ضروری چیز سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس بات کا شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے حیوانوں کی طرح سلوک کیا۔ نہ صرف اسے اپنی تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی عزت نفس کو بھی پامال کر دیا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ صرف اسے وارننگ دے کر جانے دیتا؟ اگر وہ جان بوجھ کر کرتی تو میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کر سکتی تھی، اور اس روز اس نے قسم کھائی کہ وہ اگر اسے راحت نہیں پہنچائے گا تو اس کی تکلیف کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ اس کا ضمیر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی انا اس بات کی اجازت دیتی تھی کہ وہ مڑ کر اس کا حال پوچھتا یا اس سے معافی مانگ لیتا۔ شام تک وہ اسی طرح اس کے کمرے میں پڑی رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھے گا۔ ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر وہ سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ پوری رات اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے گزار دی، اور اگلی صبح بھی وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ گھر کی پرانی ملازمہ بانو آپا نے اسے چند دوائیں لا کر دیں اور اسے کچھ پیسے بھی تھما دیے۔ دوا لینے کے بعد اس کا جسم کچھ پرسکون ہوا تھا، لیکن یہ گھاؤ جسم پر لگنے والے گھاؤ نہیں تھے، بلکہ ایسے زخم تھے جنہوں نے اس کی روح کو بھی جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اور اس روز کے بعد اس نے شمریز علی خان کے سامنے آنا بھی بند کر دیا۔ وہ اس سے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اگر ایک بار بھی کسی طرح کی غلطی کو دہرائے گی تو وہ شخص اسے جان سے مار دے گا، اور کوئی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا۔ اس کا باپ اس قابل نہیں تھا کہ وہ لوگ اسے زندہ درگور بھی کر دیتے تو ان کے خلاف آواز اٹھاتا۔ دن اسی طرح بے کیفی سے گزرتے رہے۔ اسے اب یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ بانو اب اس کی اکثر دل جوئی کرتی۔ گھر کا کام بھی اب کافی حد تک کم ہونے لگا، جبکہ کبھی کبھار اسے بانو اپنی طرف سے کچھ پیسے یا کپڑے بھی لا کر دے دیتی۔ اس روز اس نے بانو سے ہی کہہ دیا کہ ابا سے میری بات کروا دیں، اور بانو خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان لوگوں کے خلاف جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس کی اس بات کا اندازہ ہانیہ کو بھی تھا۔ اس کے طور طریقے سے بدل گئے تھے۔ اپنے پاس موجود کچھ رقم کو جمع کر کے اس نے کتابیں لکھ کر بانو کو دے دیں تاکہ وہ اپنے بیٹے سے اسے یہ کتابیں منگوا کر دے دے۔ پڑھنا اس کا خواب تھا اور وہ اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اب شمریز نہ ہی اس پر توجہ دیتا اور نہ ہی اس پر ظلم و ستم کرتا، بلکہ گھر میں بھی ان دونوں کا ٹکراؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ کبھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئے، اور یہ بات اس کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ اس شخص کے عتاب سے جان چھوٹ جانا اس کے لیے نعمت سے کم نہیں تھا۔ بانو نے اسے کتابیں لا کر دے دیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ شہر میں موجود اپنے بیٹے کے گھر چلی جایا کرتی۔ اس روز وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل تھا۔ یہ لو اپنے باپ سے بات کر لو، اور اس نے مشکور نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ کافی دیر وہ اپنے باپ کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن شاید اس کے باپ نے اپنا نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا۔ فون مسلسل آف جاتا رہا۔ بانو نے اس کی مدد کی تھی اور اس کے لیے وہ بانو کی شکر گزار تھی۔ اسے بانو کے روپ میں ایک ہمدرد میسر آ گیا۔ اب اس کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتی، لیکن زیادہ تر اس کی توجہ اپنی پڑھائی کی جانب تھی۔ وہ مقابلے کا امتحان دینا چاہتی تھی۔ CSS کی تیاری اور اسے پاس کرنے کے بعد ہی وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس قید میں رہ کر بھی وہ اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ اس روز اسے شمریز سے ملاقات کے تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ 1-2 بار بیرون ملک سے بھی ہو کر واپس آ گیا، لیکن ان دونوں کے درمیان نہ ہی بات چیت ہوئی اور نہ ہی آمنا سامنا ہوا۔ اس روز مزاروں نے اس کے دروازے کے سامنے ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس کا باپ اب مکمل طور پر استعفیٰ دے چکا تھا اور یہ سیٹ شمریز نے ہی سنبھال لی تھی۔ اسے مسلسل اس بات کا دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مالی مشکلات پر دھیان دے، جبکہ وہ خود اس بات سے مایوس کھڑا تھا کہ زمینوں سے کسی بھی قسم کا پروفٹ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔
لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز اس کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ آئے روز احتجاج بڑھنے لگے اور بالآخر ایک بڑی ریلی اس کے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ اسے 10 منٹ میں باہر اگر کوئی بھی حتمی فیصلہ سنانے کے لیے کہا گیا، جبکہ وہ پریشانی سے لاؤنج میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی میٹنگ، سیاسی معاملات اسے مسائل کا شکار بنا رہے تھے۔ کچن میں ہانیہ چائے بنا رہی تھی، ٹرے میں کپ سجا کر اس روز وہ 3 مہینوں کے بعد اس کے سامنے آئی، کیونکہ آج بانو چھٹی پر تھی اور بانو کی غیر موجودگی میں وہی کچن کے معاملات سلجھایا کرتی۔ چائے میز پر رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر شمریز کو دیکھا، جس کی پریشانی سے سرخ رنگت پہلی بار اسے کمزور ثابت کر رہی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس کے لیے تجویز دوں، اس نے کہہ دیا، اور شمریز نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت وہ جس کنڈیشن کا شکار تھا اسے کسی حل کی ضرورت تھی، چاہے وہ حل اس لڑکی کی جانب سے ہی کیوں نہ آتا۔ وہ 3 مہینوں کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ شاید اس نے حالات کو قبول کر لیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیسے تجویز دے سکتی ہو؟ میں آپ کو اس کا ایک حل بتا سکتی ہوں، شاید آپ کی پریشانی میں کمی ہو جائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آہستگی سے مخاطب تھی، پرسکون لہجے میں، جبکہ شمریز اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ مجھے، کیا تجویز ہے تمہارے ذہن میں؟ وہ شروع سے ہی اس بات کا قائل تھا کہ وہ لڑکی اپنی قابلیت سے اس یونی تک آئی تھی۔ آپ باہر جا کر یہ فیصلہ سنا دیں کہ آج کے بعد ان لوگوں کو ان زمینوں میں سے 50% پروفٹ دیا جائے گا، اور اس لحاظ سے یہ لوگ اپنی پرفارمنس کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اگر زمین سے آپ کو مالی فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے مشکل بات نہیں کہ آپ 50% ان لوگوں کو دے دیں۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا پر اعتماد لہجہ، اس کی آنکھوں کی چمک، ایک پل میں ہی اس نے اس کی اتنی بڑی مشکل کا حل پیش کر دیا۔ وہ اسے مشکور نگاہوں سے بھی نہیں دیکھ پایا اور باہر چلا آیا۔ اور یہ اس کے لیے حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی جو لوگ اس کے خلاف جا رہے تھے ان لوگوں نے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس بات سے متفق تھے کہ اگر شمریز علی خان ان لوگوں کو اپنے پروفٹ میں سے 50% دے دے تو وہ اس بات پر خوش ہیں۔ ایک بہت بڑی مشکل کا حل ایک ہی پل میں مل گیا۔ اس کا باپ بھی اس کے لیے اس فیصلے پر کافی حیران ہوا تھا۔ اس شام اس نے بانو کو بھیج کر اسے سرونٹ کوارٹر سے بلا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا بہترین حل پیش کرو گی۔ تم نے واقعی میرے پریشانی کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ اگر اسے زمینی معاملوں میں نقصان کا سامنا ہوتا تو شاید یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا مطلب ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مانگ سکتی ہو۔ اور اس نے پلکیں اٹھا کر شمریز کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں مقابلے کا امتحان دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سفارش کر دوں گا تمہاری۔ اس کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ میں سفارش نہیں، آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی پرعزم ہے۔ چاہنے کے باوجود وہ انکار نہیں کر پایا۔ اگر وہ ہار بھی جاتی تو اس کی اپنی جانب سے کی گئی کوشش تھی، اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو تم مقابلے کا امتحان دو اور اپنے بل بوتے پر یہ امتحان پاس کر کے دکھاؤ۔ تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو بانو سے کہہ دیا کرو۔ اس کو پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بانو کا نام لے رہا تھا جو پہلے بھی اس کی کافی مدد کرتی تھی، یعنی پہلے بھی وہ بانو کے ذریعے اس کی ہلکی پھلکی مدد کر دیا کرتا۔ اس کے چہرے پر ایک مخصوص سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ شخص اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن ظاہر کرنے سے گھبراتا تھا۔ اس روز اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی کہ اسے شمریز کی جانب سے اجازت مل گئی، اور اس کے بعد اس نے سر توڑ محنت کرنا شروع کر دی۔ اسے ہر حال میں مقابلے کا امتحان پاس کر کے خود کو ثابت کرنا تھا ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اس کے خوابوں کو توڑ دینے کا منصوبہ بنایا۔ اب انہی خوابوں کی تکمیل اس کا مقصد بن چکی تھی۔ بانو سے کہہ کر وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کروا لیتی۔ اس معاملے میں اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ شخص نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس پر توجہ دینے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ زندگی میں اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد بھی وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے سیاسی معاملات میں بھی اس سے تجاویزیں مانگنے لگا، اور حیرت انگیز طور پر اپنی قابلیت سے اسے مشورے دے کر وہ اسے اکثر حیران کر دیا کرتی۔ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اس نے محض اپنے فائدے کے لیے اس لڑکی کا مستقبل تباہ کر دیا، لیکن اب وہ ان ساری باتوں میں ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ بانو سے ہر روز ہی وہ اس کے متعلق پوچھا کرتا۔ اس کے سامنے آ کر وہ اس کے لیے ذہنی بے سکونی کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا، سو اس سے دوری اختیار کرنا ہی اسے بہترین حل لگا۔
بالآخر وہ دن بھی آ گیا جو نتائج کا دن تھا۔ اس نے بے صبری سے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر پائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ وہ جانتی تھی کہ خواب دیکھنے والے ہارا نہیں کرتے۔ FPSS کی ویب سائٹ پر اپنا نام دیکھ کر وہ چلا اٹھی۔ اتنے دکھ دیکھنے کے بعد زندگی میں پہلی بار خوشیوں کا ایک انبار نصیب ہوا تھا۔ اس نے اپنے بل بوتے پر اپنی قابلیت کو ظاہر کر دیا اور وہ خود بھی حیران سا اس کے دھمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ حویلی کے سبھی مکین اس کی کامیابی پر حیران تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا خواب دیکھا اور قدرت نے اس کے خواب کو کامل کر دیا۔ یہ نہ صرف اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی بلکہ شمریز کے نام کو بھی اس کی وجہ سے 4 چاند لگ گئے۔ ہر نیوز چینل نے اس خبر کو حوصلہ افزائی کی صورت میں پیش کرتے ہوئے بتایا۔ سیاسی خاندان میں سے پہلی بار کوئی لڑکی اس عہدے تک آن پہنچی تھی۔ کسی نے اپنی محنت سے یہ رتبہ حاصل کیا تھا، شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ لوگ اس کے عزم کو سراہ رہے تھے، اس کی کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے، اور اس شام شمریز نے اس کی کامیابی کے لیے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہ صرف ایک متوسط گھر کی لڑکی سے محبت کر کے اس نے اسے بیوی کے طور پر اپنایا بلکہ اس کے خوابوں کو بھی پورا کیا، اسے آزادی دی، جبکہ اس کا وجود جانتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا۔ شرمندگی کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شام کی پارٹی میں اس نے خود ہی ہانیہ کے لیے ڈریس سلیکٹ کیا۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں پہلی بار وہ سج کر پر اعتماد چہرہ لی آئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے ہمراہی میں چلتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر خود اعتمادی بڑھی تھی۔ وہ جس لڑکی کو اپنے لیے ایک بدنما داغ سمجھتا تھا، آج وہ اس کے لیے عزت کا باعث بنی تھی، صرف اس کے نام کی وجہ سے۔ اسے جتنی شہرت اور مقبولیت ملی، اسے اپنی سیاسی کیریئر کی وجہ سے بھی اتنا نام اور مقام حاصل نہیں ہوا تھا۔ بے ضرر سی لڑکی اس کی اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی اس کے لیے عزت کا باعث بن گئی۔ میں نے سب کچھ حاصل کیا صرف خدا کی ذات پر یقین رکھ کر، اور میری اس کامیابی کے پیچھے سب سے مضبوط ہاتھ میرے بابا کا ہے، جنہوں نے مجھے صرف محنت کرنا سکھایا۔ دوسرا بڑا ہاتھ شمریز علی خان جی، ان کی بدولت میں آج یہاں ہوں، اس نے کہہ دیا، اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اتنی عزت حاصل کرنے کے بعد شاید اس سے تعلق توڑ دے، لیکن وہ آج بھری محفل میں اس کا نام لے کر اسے اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہی تھی۔ اس رات وہ خود چلتے ہوئے اس کوارٹر تک آیا جس میں وہ پچھلے 2 سالوں سے رہائش پذیر تھی۔ ایک بار پھر شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا اور وہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا، یہ شمریز علی خان کو اپنی کامیابی کی وجہ بتانے کا مقصد؟ وہ شاید حیران کھڑا تھا۔ اگر شمریز علی خان ان چھوٹے خوابوں کو میری آنکھوں سے نہ نوچتا تو شاید میں اتنا بڑا خواب نہیں دیکھ پاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میرے لیے چاند پر موجود گرہن کی طرح ہو، لیکن اب… اس نے پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی بات مکمل نہ کرنے کی عادت دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے شمریز۔ میں کل اپنی اس بات کو مکمل کر دوں گا، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، کیا تم آؤ گی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہو جائے تو میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ گزرا ہوا ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیت رہا تھا۔ آج وقت کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کتنی مشکل سے جینا سیکھا تھا، صرف وہی جانتی تھی، ورنہ حالات اسے کب سے موت کی جانب دھکیل رہے تھے۔ اس بار فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے شمریز کے ساتھ زندگی گزارنی تھی یا اس سے اپنی ساری راہوں کو جدا کر دینا تھا، اور کل اس بات کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ اگلی صبح اس کے لیے شاید فیصلے کی صبح تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے چین تھی۔ اس کے پاس 2 راستے تھے، یا اس کی ساری ہٹ دھرمیوں، سارے مظالم کو پس پوست ڈال کر اس کا ہاتھ تھام لے، یا پھر راہ میں ہی اسے چھوڑ کر اپنی راہوں کو اس شخص سے جدا کر لے جس نے زبردستی اسے اپنی جیت کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ہر ضد کو ختم کرتے ہوئے اس روز وہ تیار ہو کر ساحل سمندر پر آ گئی۔ کبھی کبھی بے سکونی انسان میں اتنی اذیت پیدا کر دیتی ہے کہ اسے سکون حاصل کرنے کے لیے ان خاموش جگہوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شمریز اس کا منتظر ہوگا، جبکہ وہ صبح سے ہی یہیں تھا۔ ریڈ کاٹیج میں لہراتے ہوئے پردے، گلابوں سے سجا ہوا سماں، ریڈ ہارٹ شیپ کیک، یعنی اس نے پہلی بار ہانیہ کے لیے ڈیٹ پلان کی تھی۔ وہ اسے ڈیٹ پر لانا چاہتا تھا، گزرے ہر وقت کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا تھا، لیکن اس کے فیصلے کے مطابق اگر وہ شمریز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خاموشی سے اپنی راہوں کو جدا کر دے گا۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھتی رہی۔
جب شمریز مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اتنا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اتنا تو کر سکتا ہے۔ اور وہ چاہنے کے باوجود مسکرا نہیں پائی۔ کیا تم میرے ساتھ آج کا دن خوبصورت فضاؤں میں گزارنا چاہو گی؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ مقابل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ شمریز خان جیسا شاندار مرد اس کے سامنے جھک کر اپنی محبت کا اقرار کرے گا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ وہ اسے اپنے لیے قابل محترم سمجھتا ہے، اسے ہمسفر کے طور پر اپنانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور شمریز نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی ایک بدنما داغ کی طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے لہراتا ہے۔ کیا تم اس سے نظریں نہیں چرا سکتی؟ اگر تمہارا فیصلہ نامے ہوا تو مجھے وہ بھی قبول ہے، لیکن میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں آنے والے ہر دکھ کو پہلے مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ میں برا نہیں تھا، شاید مجھے وقت، حالات اور عقل نے اتنا برا بنا ڈالا کہ مجھے انسانیت کے درجے سے بھی نیچے اترنا پڑا۔ وقت اور حالات کبھی کبھی انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور شاید اس وقت میرے بس میں بھی کچھ نہیں تھا، اور اس کے سامنے اقرار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر پچھتاوا تھا۔ آپ چاہتے ہیں شمریز، مجھے 2 سال ہو چکے ہیں اپنے بابا کو دیکھے ہوئے۔ میں نے ایک ایسی قید گزاری ہے جسے گزارنے کے بعد لوگ اکثر مر جایا کرتے ہیں، اور شاید میرے اندر موجود سارے خواب مر چکے ہیں۔ وہ خواب جو کسی کے ساتھ کو مانگتے ہیں، اور وہ خواب جو کسی کی باہوں میں مکمل ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اس کے لہجے سے ہی اذیت جھلک رہی تھی۔ زندگی کے اس سفر میں اس نے کیا کچھ برداشت کیا وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن سامنے کھڑے شخص کا ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور خدا بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی دل سے نادام ہو تو اسے معاف کر دیا جائے۔ وہ اس شخص کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، اسے آزمانا چاہتی تھی۔ اس روز اس نے اس کی ہتھیلی پر اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی کی خوشیوں کو بھی دیکھ سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ گزرنے والا ہر دن آپ کی ہمراہی میں گزرے۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بس آتی جاتی لہروں کا شور، ہواؤں کی سرگوشیاں اور فضا میں بکھرے ہوئے ان کی محبت کے قصے۔ وہ آج تک اسے خود سے علیحدہ نہیں کر پایا۔ شاید اس کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی کا درجہ موجود تھا، جبکہ وہ تو تب سے ہی شمریز کو اپنے شوہر کے روپ میں مان چکی تھی، جب سے اس کے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کے باپ نے سمجھایا تھا کہ خدا جس شخص کو مقدر میں لکھ دیتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اسے اپنا حاصل مان لیا جاتا ہے۔ شمریز نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ وہ پہلی بار اپنی محبت بھری شدتوں کو اس کے وجود میں انڈھیل رہا تھا۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ پرسکون تھی، جسے چھونے سے ہی ایک پرسکون احساس اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ رنگ دنیا کے حسین ترین رنگ تھے، جو اس کی بےتابیوں کو بڑھا دیتے تھے۔ میری نظروں میں تم دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہو، جس کے چہرے پر حیا کے رنگ ہیں، جس کی آنکھوں میں محبت کا نور ہے، اور جس کے لبوں پر صرف میرا حق ہے، اس نے کہہ دیا، اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ گال پر پڑا ہوا گڑا آج پوری آب و تاب سے عیاں ہوا تھا۔ شاید اس کے چھونے سے اس کے جسم کا پور پور نکھر گیا تھا۔ زندگی بے تحاشا حسن اور ادائیں ہی سب کچھ نہیں ہوا کرتیں۔ قابلیت، ذہانت، نرم لہجہ، پرسکون انداز اور سلیقہ مندی بھی کافی ہوتی ہے کسی کے دل میں اتر جانے کے لیے، اور یہ سب کچھ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اس کی نسلوں کو سنوار سکتی تھی، اس کی باہوں میں سمٹ کر دنیا جہان کا سکون اسے میسر ہوتا۔ کسی ایک کا ہونا بے تحاشا حسین ہونے کے مترادف ہے۔ وہ پھول جو ہر ایک کی پہنچ میں ہو، بہت جلد اپنی آب و تاب کھو دیتا ہے۔